چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ امام صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ خوب یہ جو انسان بیان کرتا ہے، یہ جو دعا، اب دعائے ابو حمزہ، دعائے عرفہ، یہ جو سحر میں انسان جاگتا ہے، خوب یہ انسان اپنے وجود سے خدا کی ان اسما میں سیر کرتا ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں آپ 1000 ناموں کو خدا کے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ خود خدا کی طرف سے عزیزان محترم، وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ کسی چیز میں سمیٹا نہیں جا سکتا، وہ لامحدود ہے۔ اور یہی کہ انسان اس پر ڈپینڈنٹ ہو کہ جو لامحدود ہو۔ انسان اپنی زندگی میں اگر ان دروازوں کی طرف متوجہ جائے، دروازے خود کسی اور کی طرف ڈپینڈنٹ ہو، تو انسان کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ آیت اللہ آغا دولابی کے جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں کہ خدا نے ایک ہی دفعہ ان کے لیے جو ہے وہ عالم غیب کو کھول دیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب زندگی میں تم دیکھو کہ تمہارے زندگی کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو سمجھ لو اب تم اس کی طرف متوجہ ہوگے جو کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا۔ اب یہ زندگی میں انسان اپنی زندگی میں اسی لیے سب سے پہلے انسان کو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی چیز آئے، سب سے پہلے انسان خدا کی طرف۔ خدا خود کہہ رہا ہے بنی آدم، میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اور بنی آدم ہے کہ وہ خدا کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، اپنی زندگی میں مشغول ہے۔ ذرا سا امتحان مشکل پڑے، شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا تو نے یہ کر دیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ۔ تو خوب ہماری زندگی کتنے دن ہے؟ کتنے دن ہے؟ 60 سال، 100 سال، 700 سال، جو کہ ممکن نہیں ہے، بہرحال مطلب آپ کر لیں، آپ 700 سال زندہ رہے۔ 700 سال، 700 سال مائنس انفینٹی، جو میتھس کے اسٹوڈنٹ ہے، جواب کیا آئے گا؟ انفینٹی آئے گا۔ تو آپ نے یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ 100 سال، 700 سال چلے رہ لیں، کر لیں زندگی میں 700 سال مائنس انفینٹی، یعنی کیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ ہمیشہ کو مائنس کریں 100 میں سے، کیا آئے گا؟ ہمیشہ۔ تو یعنی تھوڑے دنوں کے لیے آپ ہمیشہ کو بیچ رہے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑی سی آزمائش، تھوڑا سا امتحان، دین بیچ دیا، زبان بیچ دی، تفکر بیچ دی، ایک نگاہ نامحرم پر صبح فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے سارے خزانے جمع بھی ہو جائے نا، ایک فجر کی نماز کی قیمت نہیں دے سکتے۔ ایک فجر کی نماز، یہ میں نے نہیں کہا، یہ معصوم ہے۔ چڑھے امام کے بعد شخص آیا، استخارہ کرایا کام کے لیے، استخارہ اچھا نہیں آیا، چلا گیا، کام کر کے واپس آیا، کہا مولا دیکھیں اتنا فائدہ ہوا ہے، پروفٹ ہوا ہے، اور آپ نے تو کہا تھا استخارہ اچھا نہیں ہے۔ تو امام نے کہا فلانے مقام میں فلانی جگہ پر تمہاری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی؟ ہاں ہاں مولا۔ کہا سارے فائدے جمع بھی کر لو، اس ایک فجر کی قیمت نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہوتا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپس میں نفرتیں، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بہن سے ناراض، محلے والوں سے ناراض، سڑک پہ چڑھتے ہوئے کسی سے ناراض، اٹھنے بیٹھنے میں ایک دوسرے سے، یہ تھوڑی دیر کے لیے کیا کر رہا ہوں میں؟ اور اگر میں ابھی مر جاؤں تو میرے پاس ہے کیا؟ خدا کہے گا یہ تو دنیا میں ناراض ہی ہوتا رہتا تھا، اس کو میں کیا دوں؟ کبھی شکر بھی کر لیتے، کبھی سجدہ بھی کر لیتے، کبھی راضی بھی ہو جاتے۔ کسی بھی چیز پر راضی ہو جاؤ، خدا
حدیث ہے وہی 8ویں امام سے جانا تو آج لگ رہا ہے کہ مشہد سے کچھ کرم زیادہ آ رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد اللہ صلی اللہ محمد. ہماری تو جان فدا 8ویں امام پر. ہمارا تو سب کچھ ویسے بھی 8ویں امام کا ہے. وہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ آنا ہے نہ جانا ہے نہ تعلیم ہے نہ کچھ ہے. وہ انہوں نے عزت دی ہوئی ہے تو معاملہ چل بھی رہا ہے. اور وہ اور ایک ان کی بہن، دونوں کا کرم ہے جو معاملہ جو ہے وہ زندگی میں چل رہا ہے. زین محترم خود 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو خدا تمہارے کم عمل کو بھی قبول کر لے گا. اس کے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ. وہ کہتا ہے جو دیا راضی ہو جاؤ، تمہاری رضا. یہ سب جو کنیکشن ہے نا یہ اس معرفت کا ہے کہ انسان کو خدا کی توحید کی معرفت ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. کون ہے کہ جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے، کون ہے جس کے ارادے سے سب خلق ہوا ہے، کون. خوب یہ ضروری ہے. ایسے لوگ عشق میں دیوانے نہیں ہوئے زین محترم جنہوں نے خدا کی محبت کو ذرا سا چکھ لیا. دنیا نے ان کو کسی کو مجنوں کہہ دیا، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. خوب اصل تو عشق الہی ہے. وہ ایک جوان دنیائی مجازی جو محبت ہوتی ہے اس کی خاطر سخت سردی میں اپنی کھڑکی کے کنارے بیٹھا رہا کہ شاید محبوب کی کوئی ایک جھلک مجھے کسی وقت نظر آ جائے. سخت سردی مگر محبوب نظر ساری رات نہیں آیا، مگر سردی میں بیٹھا رہا. مگر اس نے دیکھا کہ صبح کے وقت کچھ اور لوگ کسی اور محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ظاہر ہے سحر کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے. دیکھا کہ ساری رات بیٹھا رہا، محبوب نے ایک جھلک نہیں دکھائی. اور یہ اس محبوب کی ایک آواز پر سخت سردی میں اٹھ کے جا رہے ہیں. تو اس نے بولا کہ میں نے اپنی رات کو کہاں گزار دیا. اگر میں نے بھی اس کی محبت میں گزارا ہوتا آج میں کہاں کھڑا ہوتا. بہت جانا ہوتا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب یہ محبت، یہ عشق، یہ جس کو نصیب ہو جائے وہ 6 ماہ کا بچہ بھی لے جاتا ہے، وہ کڑیل جوان بھی لے جاتا ہے. وہ جسے عشق ہو، جس کی جتنی معرفت، جس کی جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی قربانی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو جتنا زیادہ اس محبت میں مبتلا ہوتا ہے اتنا وہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے.